بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس کوڈ 2902، یونٹ نمبر 5، امام ابو داؤد اور ان کی کتاب السنن کا تعارف۔ اس یونٹ میں ہم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ صحاح ستہ، کتب ستہ کے نام سے 6 کتابیں مشہور ہیں، جس میں 2 کو صحیحین کہا جاتا ہے اور 4 کو سنن اربعہ عربی کا لفظ ہے سنن اربعہ، 4 سنن پر مشتمل 4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان 4 سنن میں ایک کتاب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سنن ابی داؤد۔ تو سب سے پہلے امام ابو داؤد کا تعارف ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو داؤد تھے کون۔ آپ کا اصل نام سلیمان تھا۔ ابو داؤد آپ کی کنیت ہے، اور نسب نامہ جو ہے وہ سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران الازدی السجستانی۔ آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام تھا عمران، جیسے گزرنا عمر بن عمران، جن کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ یعنی آپ کے جو جد اعلیٰ تھے تو وہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جنگ صفین کے اندر، جس میں وہاں پر ان کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور مشہور قبیلہ ازد سے ان کا نسبی تعلق تھا، اس لیے آپ ازدی کہلائے۔ امام کی مقامی نسبت سجستان کی طرف ہے۔ ابن خلکان جو مشہور مؤرخ ہیں نے اس جگہ کو بصرے کا ایک گاؤں بتایا ہے، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ سجستان ہند کے پہلو میں سندھ اور ہرات کے درمیان کا ایک گاؤں ہے، جو بزرگان چشتیہ کا مرکز رہا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی کے نزدیک بھی سیستان جو ہے یہ سجستان سندھ اور ہرات کے درمیان قندھار کے قریب واقع ہے۔ یعنی افغانستان میں جس وقت افغانستان ہے، قندھار کے قریب جو ہے سجستان کا جو گاؤں تھا وہاں پر یہ موجود تھا، جو اب تو اس نام سے گاؤں موجود نہیں ہے، تو قندھار کے قریب کوئی گاؤں تھا جو امام ابو داؤد کا مسکن تھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کے نام ہم کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کتب حدیث ہوں، کتب تفسیر ہوں، کتب فقہ ہوں، تو ہم آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی امام کا تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی کسی محدث مفسر کا تبصرہ ہوتا ہے، تو وہاں اس امام کے استاذوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، وہاں اس امام کے شاگردوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے شیوخ کے استاذوں کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے محدثین کے استاذوں کا اور شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں؟ نقطہ سمجھ لیجئے گا، جب بھی کسی بندے کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مقام کیا تھا، وہ کس حد تک بڑے عالم تھے، اس کو اپنے فیلڈ میں کس حد تک کمال حاصل تھا، تو سب سے پہلے ہم ان کی استاذوں کی طرف جاتے ہیں کہ اس نے کن اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اگر ان کی اساتذہ میں سے بلند پائے رکھنے والے علماء موجود ہوں، استاذ موجود ہوتے ہیں، تو ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اس کا یہ شاگرد بھی یہ بھی انہی کی طرح ہوگا یا ان کے قریب ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اس کے مقام کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے شاگردوں کی طرف جاتے ہیں کہ آیا اس بندے کے، اس محدث کے، اس مفسر کے شاگرد کون ہیں۔ اگر شاگرد بھی یعنی آپ سے حدیث لینے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے لوگ بڑے بڑے علماء ہوں، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ بھی خود بڑا عالم ہوگا۔ اس لیے ہم جب کبھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ جب پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم امام ابو داؤد کے استاذوں کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح امام بخاری کے استاذوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے بیان یہی مقصود ہوتا ہے، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ خود کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے استاذوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد کے شیوخ کی تعداد 300 کے قریب ہے، ان میں امام احمد بن حنبل ہیں۔ اب دیکھیں امام ابو داؤد کے استاذ کون تھے؟ احمد بن حنبل، کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے۔ دوسرا نام اسحاق ابن راہویہ آتا ہے، جو بڑے محدث گزرے ہیں۔ ابو ثور یحییٰ بن معین، حشام بن عبد الملک طیالسی، ابو بکر ابن ابی شیبہ،
کتنے بڑے نام ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مؤلف ہیں ابوبکر ابن ابی شیبہ اس کا نام آتا ہے. عثمان بن ابی شیبہ جیسے فقہا اور محدثین شامل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے استادوں سے بھی استفادہ کیا جن میں امام بخاری کا نام آتا ہے, امام مسلم کا نام آتا ہے, اور تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل سے, عثمان بن ابی شیبہ سے, قتیبہ بن سعید وغیرہ سے بھی استفادہ کیا ہے. تو گویا امام ابو داؤد اپنے استاذوں کے ساتھ بھی ان کا ربط ہے, ان کا ایک تعلق ہے. اور اس کے ساتھ صحیح ستہ کے مؤلفین میں امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی آپ کے سامنے زنوائے تلمس کیا, اور امام احمد بن حنبل نے بھی جو آپ کے استاذوں میں سے ہیں وہ بھی ایک حدیث میں آپ کے شاگرد رہے ہیں. تو گویا استاذ بھی اپنے اس شاگرد کا وہ بھی کیا رہا ہے, شاگرد رہا ہے. اس کے ساتھ امام ابو داؤد کی خصوصیات دیکھیں تو آپ کی خصوصیات میں سب سے اعلیٰ جو ہے حفظ و ضبط ہے. آپ کا حافظہ نہایت قوی اور ذہن بڑا پرسا تھا. محمد بن یاسین ہروی فرماتے ہیں ابو داؤد کا شمار مشہور حفاظ حدیث میں ہوتا ہے. اسی طرح ابو حاتم کا بیان ہے کہ وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے. جرح و تعدیل میں دیکھیں, حفظ و ضبط, ثقافت و عدالت کی طرح جرح و تعدیل میں بھی امام موصوف بہت بلند پایہ شخصیت تھے. صحیح, سقیم, قوی, ضعیف, مشہور و منکر, حسن و شاذ, غرض ہر قسم کی روایتوں کے پرکھنے میں ان کو پورا ملکہ حاصل تھا. علم حدیث میں کمال. ابو داؤد اس دور میں پیدا ہوئے جب دنیائے اسلام نامور محدثین سے معمور تھی. صاحب مستدرک امام حاکم کی رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں امام المحدثین تھے. سبحان اللہ. کس نے کہا ہے؟ امام حاکم جو مستدرک حاکم کے مصنف ہیں, خود بڑے پائے کے عالم ہے, وہ امام ابو داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں امام المحدثین تھے. سبحان اللہ. فقہ و اجتہاد میں اس کا مقام دیکھے. اگرچہ امام ابو داؤد کی شہرت جو ہے بطور محدث زیادہ ہے کہ آپ محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, لیکن فقہ و اجتہاد میں بھی وہ گہری بصیرت کے حامل تھے. ابو اسحاق شیرازی نے ان کا نام طبقات الفقہاء میں شامل کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فقہاء کرام کے جو طبقہ ہے, جو لسٹ ہے, جو کیٹیگری ہے, ان میں ابن اسحاق الشیرازی نے امام ابو داؤد کا نام بھی شامل کیا ہے. ان کی کتاب سنن سے ان کے فقہی ذوق کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے, چنانچہ ان کی کتاب بھی فقہی ترتیب پر ہے. اس کے ساتھ کتاب السنن لی ابی داؤد کا تعارف مختصر پیش کرتا ہوں. امام ابو داؤد کی سب سے اہم اور معروف کتاب السنن ہے. یہ سنن ابی داؤد کے نام سے معروف ہے. یاد رہے کہ سنن حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں خاص طور پر احکام کی حدیث کو فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع کیا جائے. چنانچہ کتاب میں ایسا ہی کیا گیا ہے. اس کی ابتدا فقہا کی معروف ترتیب کے مطابق کتاب الطہارہ سے کی گئی ہے. اس کے بعد کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ وغیرہ کا ذکر آتا ہے. امام ابو داؤد نے اس کتاب میں ائمہ فقہا کی مستدلات کو جمع کیا ہے. یعنی ائمہ فقہا نے اپنے اپنے مسائل میں جن احادیث سے استدلال فرمایا ہے وہ سب استدلالات اور دلائل اس کتاب میں لکھ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام غزالی نے تصریح فرمائی ہے کہ ایک مجتہد کے لیے کتب حدیث میں صرف یہ ایک کتاب بھی اس مقصد کے لیے کافی ہو سکتی ہے. کیا فرمایا امام غزالی نے؟ کہ ایک مجتہد کے لیے کتب حدیث میں صرف یہ ایک کتاب یعنی سنن ابی داؤد بھی اس مقصد کے لیے کافی ہو سکتی ہے. یہاں میں بھی ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی حدیث کا طالب علم اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گھر میں سنن ابی داؤد کا نسخہ موجود ہونا چاہیے. یعنی آپ کے گھر میں آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہو یا نہ ہو, حدیث کی کتابوں میں ایک سنن ابی داؤد کا نسخہ آپ کے گھر میں لازمی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین کا نسخہ بھی اپنے پاس رکھیں. یہ کہ 2 کتابیں آپ کے پاس گھر میں ہوگی تو آپ کے لیے ہر موضوع پہ فتویٰ دینا, ہر موضوع پہ کچھ لکھ لینا, ہر موضوع پہ کوئی فقہی مسئلہ نکالنا, سمجھنا, وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے ان 2 کتابوں سے. تو اس لیے امام ابو داؤد کی کتاب السنن جو ہے فقہی لحاظ سے بہت بڑا ذخیرہ ہے. سنن ابی داؤد کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں. آپ کے اندر بہت خوبصورتی ہیں. آپ نے صحیح الاسناد, قوی, متصل اور مرفوع حدیثوں کا خاص اہتمام کیا ہے. امام صاحب نے پہلے 5 لاکھ حدیث جمع کی تھی.
5 لاکھ احادیثوں کا مجموعہ تیار کیا تھا، پھر ان میں کل 4800 حدیثیں منتخب کی جو سنن ابی داؤد کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔